اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یار لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت رسول کی رٹ کیوں لگائے رکھتے ہو، کبھی اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید تم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ جبریل امین جس وقت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت لے کر حاضر ہوئے بارگاہ نبی میں، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب آپ کیا سمجھے ہیں؟ فرمایا جبریل تم ہی بتا دو، بھیجنے والا جانے، تم ہی بتا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال والاکرام آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ذکر لازماً ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر نہیں ہوگا وہ مجلس مردود ہو۔ تو ذکر رسول میں ذکر الہی بھی آ جاتا ہے۔ ذکر الہی میں ضروری نہیں کہ ذکر رسول بھی ہو۔ ذکر رسول میں جب ذکر الہی آئے گا دونوں مل جائیں گے، اللہ بھی مل جائے گا، رسول بھی مل جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب کہیں نہیں کہا، لیکن اس کے جو مضامین ہیں حب رسول کی بابت، انسان آپ کو اللہ کا محبوب کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 209 مقامات پر اپنی ربوبیت کو اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف نسبت دی۔ 209 مقامات پر مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں نے ذکر کیا ہے۔ رب العالمین ہے وہ، تو جہاں صدیق اکبر کا رب ہے وہاں ابو جہل کا بھی رب ہے، جہاں امیہ ابن خلف کا رب ہے بلال حبشی کا بھی رب ہے۔ رب العالمین جو ہوا اپنے محبوب کا بھی رب ہے۔ تو بات کیا ہے کہ ہر جگہ ربوں کا ربوں کا ربوں کا فرمایا جا رہا ہے۔ محبوب تیرا رب، تیرا رب، محبوب تیرا رب۔ بات کیا ہے سمجھا نہیں۔ مان لیا کہ رب العالمین ہوں میں، سب میرا دیا کھا رہے ہیں، اپنے محبوب کا بھی رب ہوں، لیکن اے محبوب جو مزہ مجھے تیرے رب ہونے میں ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کمال ہی کر دیا۔ دوسرا رکو سورہ اسراء جس کو کہتے ہیں 15واں پارہ، فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، رائٹسٹ ہوں لیفٹسٹ ہوں سب کی مدد کرتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ
وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، کیوں مدد کرتے ہیں محبوب تیرے رب کی عطا جو ہوئی. اور وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، محبوب چاہے آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں یا رخصت ہو جائیں اس دنیا سے، آپ کے رب کی عطا بند ہونے والی نہیں ہے. آپ کے رب کی وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نارین پاک کا صدقہ ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں 36 مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ذکر آیا ہے. 36 مقامات پر 16 مقامات پر صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے. نقطہ سمجھنے کا ہے، ایمان تازہ ہوگا، ذرا غور کریں بات پہ. 36 مقامات پر اطاعت رسول اطاعت الہی دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے. 16 مقامات پر صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے. لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ ڈالیے، صرف اطاعت الہی کا ذکر کہیں نہیں آیا. میں تو حیران ہو جاتا ہوں، یہ بات کیا ہے؟ اصل مقصود تو اطاعت الہی ہے، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. اطاعت رسول اطاعت الہی دونوں کا اکٹھا ذکر ہے. اطاعت رسول کا اکیلا ذکر بھی ہے 16 مقامات پر، لیکن کہیں اطاعت الہی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. دعویٰ ہے میرا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے. مثال کے ذریعے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پر میرا تعلق صدر پاکستان سے ہو، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی استاد مجھ پر آ پڑے، تو آپ بتائیے کہ میں صدر پاکستان کے پاس جاؤں گا یا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے پاس جاؤں گا؟ صدر پاکستان کے پاس جاؤں گا. اطاعت الہی کا اکیلا ذکر کہیں نہیں، اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ یہ سمجھ نہ بیٹھیں کہ بڑے کا دامن پکڑ لیا ہے، اب چھوٹے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے رسول کا دامن تھامنا ہوگا. تھامنا ہوگا. اس تھامے بغیر میں نہیں ملوں گا، نہ میرا محبوب ملے گا نہ میں ملوں گا. یہ ساری بات ہے. اطاعت الہی کا علیحدہ ذکر نہ ہونے کی وجہ یہی ہے. پھر آپ دیکھیے محبوب رب العالمین کی شان کیا ہے. عیینہ بن حصن فزاری کافر تھا، قبیلہ بنو فزارہ کا سردار تھا. بارگاہ نبی میں وفد لے کر حاضر ہوا کہ حضرت ہماری ایک التجا ہے، اگر آپ اس کو پذیرائی بخش دیں، قبول فرما لیں، تو میں اور میرا سارا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گا. یہ قبیلہ بنو فزارہ قبیلہ بنو قریش کے بعد تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا قبیلہ تھا ملک عرب کا. وہ کیا ہے التجا، کیا ہے وہ فرمائش، کیا ہے کہ یہ جو آپ کی مجلس میں گودری پوچھ آ کے بیٹھتے ہیں نا، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، جن کے جسموں سے بسان آتی ہے، منہ سے بھوک کی وجہ سے جھاگ نکلتی ہے، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں. ہم ملک عرب کے وڈیرے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر بیٹھنا ہماری توہین ہے. ان کو اٹھا دیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش، وحی کے انتظار میں ہیں. رب کیا فرماتا ہے؟ جبریل امین وحی لے کے آئے. ولا تطرد سورۃ الانعام ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اے محبوب، آپ اپنی مجلس کے ان لوگوں کو اٹھا دیں گے جو آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں.
نظروں سے اوجھل ہو جائیں آپ تو ماہی اب آپ کی طرح تڑپنا لگتے ہیں. ان کو کہہ دیجئے اسلام دیکھا مزاج بتا رہا ہے اپنا. ان کو کہہ دیجئے کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں لیکن یہ لوگ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا تمہیں. اسلام نے اپنا مزاج بتا دیا. ہمیں تمہارے اسلام کی ایسے اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس میں غریب اور امیر کے درمیان فرق ہو. اور پھر دیکھیے یہ اصحاب صفا جن کے بارے میں ان لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ ان کو اٹھا دیں، ان کا مرتبہ کیا بیان فرمایا. اصول یہ ہے کہ آنے والا شخص حاضرین کو سلام کہتا ہے. یہاں اصول توڑ دیا رب تعالیٰ نے. محبوب آپ ان کو سلام کرنے میں پہل کیا کریں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. محبوب انہی کی وجہ سے کہ آپ کی امت پر اور تمام جہانوں پر ہم مہربان رحمت بھیجتے ہیں. یہ اسلام کا مزاج. اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ سورۃ الانعام کی جو میں نے بیان کی، یہ نماز کی فرضیت سے پہلے کی جماعت. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کا نزول ہوا ہے. نماز فرض ہوئی نہیں ہے اور رب فرما رہا ہے کہ رات دن یہ رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. رب کی رضا کی خاطر اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں. عبادت کا ہے کہ نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی. بات کیا ہے؟ محبوب تیرے چہرے کا تکنا بھی تو عبادت ہے. تیرے چہرے کا تکنا بھی تو عبادت ہے. دیکھا نہیں آپ نے واقعہ رد شمس؟ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی ایران مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ہے، احرام فرما رہے ہیں. جناب علی کرم اللہ وجہہ کی نماز عصر قضا ہو چکی ہے. آنسو ٹپکا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر بہا. اٹھ بیٹھے. علی بات کیا ہے؟ حضور سورج ڈوبا جا رہا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ بیٹھے. بارگاہ نبی میں عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، نماز قضا ہوئی جا رہی ہے اور اطاعت فرما رہے ہیں اس کو. ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، مہربانی فرما سورج کو لوٹا دے. نماز پڑھوا دی کہ نہیں وقت پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کا خیال رکھا، عبادت میں لکھا گیا. اور پھر آپ دیکھیں فتح مکہ جس وقت ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال حبشی کو حکم دیا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان کہہ دو. چھت پہ چڑھ گئے. اب دیکھ رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر و حنین میں مسجد نبی میں بھی اذانیں دی ہیں میں نے، رخ کعبہ کی طرف تھا، اب تو آپ نے اوپر چڑھا دیا، رخ کس طرف کروں؟ فرمایا میری طرف کر لو. کعبے کا کعبہ ہے نا، کعبے کا کعبہ ہے، رخ میری طرف کر لو. ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت بشری ہے اور دوسری جہت نورانی ہے. کبھی بشری جہت کا غلبہ ہوا تو کبھی نورانی جہت کا غلبہ ہوا. بشری جہت کی مثالیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا پیا، سوئے،
شادیاں کی، اولاد پیدا ہوئی، یہ بشری جہت ہے. اور نورانی جہت معجزات کی دنیا ہے وہ. اب یہ رب تعالیٰ نے دو جہتیں اپنے نبی کو کیوں عطا فرمائیں؟ بشری جہت اس لیے عطا فرمائی اور اس کا غلبہ بعض اوقات کیا تاکہ لوگ میرے نبی کو خدا نہ کہہ سکیں. نورانی جہت کا غلبہ کیا تاکہ لوگ میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہہ سکیں. اور یقین جانیے کہ جس طرح کے نبی کو اللہ کی ذات اور صفات میں ملانا کفر ہے، اسی طرح اپنے جیسا کہنا بھی کفر ہے. نورانی جہت کی مثالیں کئی ہیں، ایک دو پیش کرتا ہوں میں ایمان کی تازگی کے لیے. ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں. نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص کو بلایا، 13ویں صف میں کھڑا تھا. وہ بلایا، فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، لوٹاؤ. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنے آگے دیکھ رہا ہوں؟ میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح کہ آگے دیکھتا ہوں. نورانی جہت ہے. دوسری مثال اس کی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آرام فرمائیں. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے نیند کی آواز کو سنا. اس کے بعد آپ اٹھے، نوافل شروع کر دیے. سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ جب آدمی کی آنکھ لگ جائے تو نماز وضو ٹوٹ جاتا رہتا ہے. آپ نے وضو نہیں کیا، بھول گئے آپ اور نوافل شروع کر دی. فرمایا اے نور دیدہ چشم صدیق، ایوکم مثلی، اپنے جیسا سمجھتی ہو. تم لوگ سوتے ہو، تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے. اللہ کا نبی سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے. یہ نورانیت کی مثال ہے. ایکم مثلی، ایکم مثلی. لوگوں نے رٹ لگائی کہ جی ہمارے جیسے ہیں. دلیل پیش کی قرآن مجید کی. قرآن فرما رہا ہے انما انا بشر مثلکم، لیکن حقیقت پر غور نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے جانی ہی نہیں. ایکم مثلی. اور پھر آپ دیکھیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا ہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کرتے ہیں ہم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا تھے، اگر تھے گئے تو کیا ہوگا؟ نماز ایمان سے جاتی رہے. معلوم ہوا کہ اب بھی ہیں وہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. رسول کا معنی بھیجا ہوا، نبی کا معنی خبریں دینے والا. نبعون سے ہے. نبعون عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں. سورہ نبا بھی ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت. نبی کا معنی خبریں دینے والا، اور جو نبی کے خبروں کی نفی کرے وہ کیا ہوا؟ قرآن کی نفی ہوئی. اس لیے بعض مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، یہ نہیں.
اے غیب کی خبریں دینے والے، اس میں نبی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، موٹی سی بات ہے، سورہ تکویر پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ تکویر 30واں پارہ، رب ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب علیہ السلام کی بابت فرما رہا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی بخیل نہیں ہے غیب کی خبریں دینے میں۔ تو جب معلوم ہے تو بخیل نہیں ہے نا۔ اور پھر سورہ آل عمران میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع فرما دے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو مجتبی بنا لے اس کو علم غیب دیتا ہے۔ یہ مجتبی کس کا لقب ہے؟ نبی علیہ السلام کا لقب ہے، اشارہ ہے اس طرف میں اپنے نبی کو علم غیب دیتا ہوں۔ اور سورہ جن میں بھی یہی بات کہی، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ رب تعالیٰ کے علم میں، نبی کے علم میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھیے ورنہ کفر ہو جائے گا۔ وہ فرق کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم وہبی ہے، عطا شدہ ہے۔ رب تعالیٰ کا علم قدیم ہے، نبی علیہ السلام کا علم حادث ہے، آفٹر کریٹڈ ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کے علم کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنے کہ سمندر کے ایک قطرے کو پورے سمندر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ دینے والا، محبوب لینے والا، تو پیٹ میں کچے کیوں پڑتے ہیں بھائی؟ موتی ہے وہ، اللہ یوتی وانما انا قاسم، وہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، قاسم ہیں آپ۔ اللہ کے جو عطیات کمالات آپ کو عطا ہوئے ہیں آپ کے ذاتی نہیں ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو تقسیم فرما رہے ہیں امتوں میں، اپنی امت میں۔ پھر ایک اور بات بڑی عجیب و غریب ہے، دیکھیے دنیا کا اصول ہے، ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے محب۔ محبوب جس سے محبت کی جائے اور محب محبت کرنے والا۔ اصول یہ ہے دنیا کا کہ محبوب کا نام پہلے لاتے ہیں، محب کا نام بعد میں ہوتا ہے۔ ہیر رانجھا کیا ہے؟ سسی پنو کیا ہے؟ شیریں فرہاد کیا ہے؟ لیلا مجنو کیا ہے؟ محب کا نام پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہے۔ عقل نے سوال کیا باری تعالیٰ، ادھر تو آپ اپنے آپ کو، اپنے نبی علیہ السلام کو محبوب فرما رہے ہیں، اپنا محبوب فرما رہے ہیں، اور ادھر کا نام، ان کا نام مؤخر کر دیا، اپنا نام پہلے رکھ دیا، مقدم رکھ دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللمعات اپنی کتاب میں، فارسی زبان میں ہے، اس عقدے کو حل کیا ہے۔ فرمایا کہ اپنا نام اپنے محبوب کے نام سے پہلے اس لیے رکھا تاکہ میرا نام لے کر دل کی اور زبان کی کثافت جو ہے میل دور ہو جائے، اس کے بعد میرے محبوب کا نام لینا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی سے مفسرین نے نقطہ اخذ کیا
کہ حج دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ کی حاضری دی جائے اور اس کے بعد بارگاہ نبی میں حاضری دی جائے. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے بارگاہ نبی میں حاضری دی جائے اور پھر اس کے بعد حج کیا جائے. ان دونوں میں افضل کیا ہے؟ حج دونوں طرح ہو جاتا ہے. افضل بات کیا ہے؟ افضل یہی ہے کہ پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا جائے اس کے بعد بارگاہ نبی میں حاضری دی جائے. کیوں؟ میرے بندے میرے محبوب کے دربار میں پہنچ رہا ہے تو اپنے گناہوں کی کثافت کو یہاں دور کرتا جاؤ، اس کے بعد حاضری جانا. حج دونوں طرح ہو جاتا ہے، لیکن افضلیت اس میں ہے کہ پہلے حج کیا جائے اور پھر اس کے بعد بارگاہ نبی میں حاضری دی جائے. اور پھر آپ دیکھیے رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ النساء میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان ربانی فرمایا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم ما انزلنا الیکم نورا مبینا. برہان ہے یہ میری. برہان کس کو کہتے ہیں؟ انبریکیبل آرگومنٹ، کوجنٹ آرگومنٹ، ایسی دلیل کہ جس کو توڑا نہ جا سکے، مسکت قسم کی. میرے محبوب کہ جو حیات طیبہ ہے اس کا ہر گوشہ ایسا ہے کہ جس زاویے سے بھی دشمن بھی اگر دیکھنا چاہے تو کوئی نقص نہیں نکال سکے. جس کے بارے میں سورہ یونس فرمایا گیا، محبوب علیہ السلام ان کو کہہ دیے فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اے کفار مکہ، میں نے 40 سالہ خاموش زندگی تمہیں میں گزاری ہے. کوئی ایک واقعہ ایسا بھی بیان کر دو کہ جو نبوت اور رسالت کی شان کے خلاف ہو. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. کیا تم میں اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں کی؟ اور پھر آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ پیغمبر آئے اور رب تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. محبوب کا مقام وہ ہے، فرمایا جا رہا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب تیری حیاتی کی قسم ہے، لعمرک تیری حیاتی کی قسم ہے. یہ بیچارے کیا جانے تیرے مقام کو، بہتے پھرتے ہیں یہ گمراہی کی ہے. اور پھر اب میں کیا بیان کروں، زندگی بیت جائے حق ادا نہیں ہوگا. سورۃ الانعام میں ایک مقام پر فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. محبوب آپ گرفتہ دل کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. تسلی و تشفی دی جا رہی، ڈھال بن گیا رب تعالیٰ درمیان میں. نبی علیہ السلام کا دل کتنا بڑا ہوگا، میرا اللہ میری کتنی پذیرائی بخشتا ہے، مجھے کتنا اعزاز بخشتا ہے مجھے. قد نعلم ہمیں یقیناً معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون یہ لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں آپ پر، آپ کو دکھ ہوتا ہے. فإنہم لا یکذبونک، حقیقت تو یہ ہے آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں. یہ ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا مقام شان رسالت اور پھر اس کی حقیقت، فرمایا کہ صدیق بھی نہیں جانتا، میرا رب ہی جانتا ہے.
لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کو واقع دیکھیے، مسجد قبلتین کی زیارت کی ہوگی عمرہ کرنے والوں نے، حاجی صاحبان نے۔ نماز ظہر کا وقت قبیلہ بنو سلیم میں نماز ادا فرما رہے ہیں، نگاہ آپ کی اٹھ جاتی ہے آسمان کی طرف کہ کاش کہ قبلہ بدل دیا جائے اور ہمارا رخ جو ہے اس کعبہ کی طرف ہو جائے جس کی تعمیر میرے دادا جان نے کی تھی۔ رب نے کیا پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب ہم نے آپ کے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھ جانے کو دیکھ لیا ہے، تو کر دیجئے نا رخ اپنا اس طرف جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کر دیجئے رخ اپنا اس طرف جدھر آپ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر بیت المقدس کی طرف رخ ہے، اس طرف خانہ کعبہ اپوزٹ سائڈ میں ہے، اس طرف کو صف چیر کر جب آئے ہوں گے، بھائی کعبہ سے بیت المقدس سے رخ ہٹ گیا کہ نہیں؟ لیکن نماز نہیں توڑی، صحابہ کا رخ بھی اسی طرح پڑتا رہا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ گیا صحابہ کا رخ بھی اسی طرح ہوتا رہا، اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رسالت کو، نبوت کو آشکار کرتی ہیں، جس کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا اور اس کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ دیکھیں مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پورا قرآن کے انسائکلوپیڈیا، اس کی ایک مابحل امتیاز خصوصیت یہ بھی ہے رب کی توفیق کے ساتھ، میں کچھ نہیں ہوں، میں ناممکن ماندان ہوں، خطا کار انسان ہوں، نالائق ہوں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں باری تعالیٰ یہ کام میں نے کیا، خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ہاتف غیبی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے تو نے نہیں کیا، ہم نے کرایا ہے۔ شان رسالت کو اجاگر کرنے کی ہر جگہ پر کوشش کی ہے، جہاں جہاں ان پلید لوگوں نے، دشمنان اسلام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہیں، قرآن پاک پر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی ان باتوں کا تجزیہ کیا ہے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے ساتھ ساتھ۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بندہ چیز کی، اس کی توفیق کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا منظور و مقبول ہو، آپ کی تمام مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی بنا دے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اللہ